السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں حفصہ چوہدری اور میں ہوں اشر عالم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ طالبان کی باتوں پر یقین نہیں، جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کب ہوتا ہے یہ دیکھیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بریفنگ میں امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا سوال قبل از وقت ہے۔ طالبان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں رہا۔ طالبان کے طرز عمل پر منحصر ہوگا کہ وہ دنیا کو دکھائیں کہ وہ کون ہیں اور کیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی تسلیم کیا کہ طالبان نے امریکی اسلحے اور آلات کے بڑے ذخیرے پر قبضہ کر لیا ہے۔ کہا احساس ہے کہ طالبان یہ ساز و سامان آسانی سے واپس نہیں کریں گے۔ یہ بھی کہا کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد امریکی صدر نے کسی عالمی رہنما سے بات نہیں کی۔ اس سے پہلے طالبان نے افغانستان میں عام معافی اور انتقام نہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں پریس کانفرنس میں کہا آزادی کے بعد کسی کے خلاف دشمنی پر مبنی پالیسی نہیں رکھتے۔ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ افغانستان میں مضبوط اسلامی قومی حکومت تشکیل دیں گے۔ مضبوط اسلامی حکومت افغان قوم کا خواب ہے۔ بہت جلد افغان قوم کو قابل قبول سیاسی قیادت دیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ بین الاقوامی اصولوں کے عین مطابق دنیا کو تعلقات استوار کرنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ القاعدہ یا کسی غیر ملکی جنگجو کو افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خواتین کو وہ تمام حقوق دیے جائیں گے جو دین نے دیے ہیں۔ اسلامی اصولوں کے مطابق خواتین کو کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ تمام افغانوں کے مذہبی عقائد اور روحانی اقدار کا احترام کریں گے۔ سب کو تسلی دیتے ہیں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ طالبان نے امریکی مترجم اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دیا۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم کا کہنا ہے کہ طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر دوحہ سے قندھار پہنچ گئے ہیں۔ طالبان ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ کابل میں اقتدار کے خلا کے باعث ملا برادر کو فوری طور پر اہم ذمہ داریاں دینے کا امکان ہے۔ طالبان سیاسی قیادت بھی ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ دوحہ سے افغانستان پہنچی ہے۔ کابل ایئرپورٹ سے مسافر لے جانے والی بین الاقوامی پروازوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ امریکہ، جرمنی، فرانس سمیت دیگر ملکوں کے طیاروں میں بڑی تعداد میں شہریوں کا انخلا جاری ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق کابل میں تمام امریکی سفارتی اہلکاروں کو نکال لیا گیا۔ دیگر سفارتی عملہ شہریوں کے انخلا میں معاونت کر رہا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا طالبان نے شہریوں کو بحفاظت ایئرپورٹ آنے کی اجازت دی ہے۔ امید ہے وہ وعدے پر پورا اتریں گے۔ بعض مسافروں کو ہراساں کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ طالبان کے ساتھ اٹھا دیا ہے۔ پینٹاگون میں میجر جنرل ہینک ٹیلر نے کہا کہ طالبان نے کابل سے امریکی انخلا کی کوششوں میں مداخلت نہیں کی۔ کوئی حملہ یا دھمکی نہیں ملی۔ ہر گھنٹے پرواز اڑانے کی کوشش ہے۔ ترجمان پینٹاگون جان کربی نے کہا ہے کہ دوحہ میں طالبان رہنماؤں اور سربراہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ طالبان کے ساتھ کوئی دشمنی والے انداز میں بات چیت نہیں ہوئی۔ افغانستان میں طالبان کی فتح کے بعد کئی عالمی رہنماؤں نے وزیر اعظم عمران خان سے رابطے کیے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن، جرمن چانسلر اینگلا مرکل، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور ڈنمارک کی وزیر اعظم نے عمران خان کو فون کیے اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان میں طالبان کی فتح کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو دنیا بھر سے فون پر فون آنے لگے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے وزیر اعظم عمران خان سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان کی نئی حکومت تسلیم کرنے سے متعلق فیصلہ یک طرفہ طور پر نہیں بلکہ افغانستان میں انسانی حقوق کو مد نظر رکھ کر کیا جانا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان میں انسانی المیہ سے بچنے کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کیا جانا چاہیے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے برطانوی وزیر اعظم سے کہا کہ پاکستان کو کرونا ریڈ لسٹ سے نکالا جائے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے فون پر بات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تمام افغان رہنماؤں سے رابطہ کر رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو بھی اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے اور افغانوں کی معاشی مدد کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ایک مرتبہ پھر فون پر رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم عمران خان کو ڈنمارک کی وزیر اعظم نے بھی ٹیلی فون کیا اور افغانستان کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔
کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا طالبان کی حکومت تسلیم نہ کرنے کا اعلان. کہا طالبان نے منتخب افغان حکومت کو طاقت کے زور سے ہٹایا. یورپی یونین خارجہ پالیسی سربراہ یوزپ بورل نے کہا کہ طالبان جنگ جیت چکے ہیں, تسلیم نہ بھی کریں مگر پھر بھی افغان عوام کے لیے طالبان سے بات کرنا پڑے گی. برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک ریب نے کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر قطر میں ابھی بات چیت جاری ہے. ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آیا اس قسم کی حکومت میں اعتدال کی گنجائش ہے. برطانوی وزیر خارجہ نے افغانستان کے تمام دھڑوں پر مشتمل حکومت کے قیام کی امید بھی ظاہر کی. امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ طالبان نے ان کے اسلحے اور آلات کے ایک بڑے ذخیرے پر قبضہ کر لیا ہے. افغانستان سے آنے والی تصاویر اور ویڈیو میں طالبان کو آتشی اسلحے اور گاڑیوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے جو امریکی فوجیوں کے زیر استعمال رہا یا انہوں نے افغان سیکیورٹی فورسز کو دیا تھا. اس کے علاوہ قندھار ایئرپورٹ پر امریکہ کے جدید ترین بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اور دیگر آلات بھی طالبان نے قبضے میں لیے. وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے کہا کہ ہمیں پوری طرح علم نہیں کہ افغانستان میں امریکہ کا دفاعی ساز و سامان کہاں گیا, لیکن اس کا بڑا حصہ طالبان کے ہاتھ آ گیا ہے. انہوں نے کہا ہمیں احساس ہے کہ طالبان یہ ساز و سامان آسانی سے واپس نہیں کریں گے. طالبان کے نائب امیر ملا عبدالغنی برادر کو افغانستان میں اہم ذمہ داری سونپے جانے کا امکان ہے. ملا عبدالغنی برادر کے پاس قطر میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کا چارج بھی ہے. ملا برادر کے نام سے جانے جانے والے ملا عبدالغنی برادر 1994 میں افغانستان میں قائم ہونے والی تنظیم طالبان کے بانی قائدین میں سے ہیں. ملا عبدالغنی برادر 1968 میں افغانستان کے صوبے ارزگوان میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق افغانستان کے انتہائی بااثر پوپلزئی قبیلے سے ہے. وہ کئی سال افغان صوبے قندھار میں مقیم رہے. طالبان دور میں ہرات کے گورنر اور طالبان فوج کے سربراہ بھی رہے. 1998 میں جب طالبان نے افغان صوبے بامیان پر قبضہ کیا تو حملے کے وقت ملا برادر طالبان کے کمانڈر تھے. ملا عبدالغنی برادر افغانستان میں طالبان کارروائیوں کی نگرانی کے علاوہ تنظیم کے مالی امور بھی چلاتے تھے. ملا برادر طالبان رہنما ملا محمد عمر کے سب سے قابل اعتماد سپاہی اور نائب تھے. 2001 میں جب طالبان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس وقت وہ نائب وزیر دفاع تھے. افغانستان پر امریکی قبضے کے بعد وہ نیٹو افواج کے خلاف جنگ کے سربراہ بن گئے. فروری 2010 میں مشترکہ پاک امریکی کارروائی میں انہیں پاکستان سے گرفتار کیا گیا. افغان حکومت سے امن مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے انہیں 2018 میں رہا کر دیا گیا. رہائی کے بعد انہیں قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کا سربراہ مقرر کیا گیا. انہوں نے دوحہ میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی قیادت کی. 2020 میں امریکہ سے امن معاہدے پر دستخط ملا عبدالغنی برادر نے کیے تھے, جس کے بعد افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ جنگ کا خاتمہ ہوا. افغانستان کے معاملے پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس 24 اگست کو جنیوا میں ہوگا. اجلاس میں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد انسانی حقوق کے معاملے پر بحث ہوگی. اجلاس پاکستان، اسلامی تعاون تنظیم اور افغانستان کی درخواست پر بلایا جا رہا ہے. بھارت، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان سمیت 89 ممالک اجلاس بلانے کی درخواست کی حمایت کر چکے ہیں. پاکستان میں 24 گھنٹے میں کورونا سے 66 افراد انتقال کر گئے. این سی او سی کے مطابق گزشتہ روز کورونا کے 57,460 ٹیسٹ کیے گئے. 3,974 نئے کیسز سامنے آئے. پچھلے ایک روز کے دوران کورونا مثبت کیسز کی شرح تقریباً 7% رہی. فیس بک نے طالبان کے واٹس ایپ اکاؤنٹس بلاک کر دیے ہیں. لوٹ مار اور تشدد کی شکایات کے لیے بنائی گئی طالبان کی واٹس ایپ ہاٹ لائن بھی بند کر دی ہے. ترجمان فیس بک نے کہا ہے کہ امریکی قوانین کے تحت طالبان تنظیم پر پابندی ہے. کمپنی کو پابندیوں کی امریکی پالیسی پر عمل کرنا ضروری ہے. دری اور پشتو جاننے والی افغان ماہرین پر مشتمل ٹیم سے مدد لی جا رہی ہے. ہماری ٹیمز صورتحال کا باغور جائزہ لے رہی ہیں. ترجمان طالبان نے تنقید کی. کہا آزادی اظہار رائے کے دعوے دار بندش کا جواب دیں.
کراچی میں نویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس بعد نماز ظہر رشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوئے کھارادر حسینیہ ایرانیان امام بارگاہ پر ختم ہوگا۔ جلوس کی گزرگاہ پر موبائل فون سروس معطل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے قمر علی مستوئی۔ جی اس وقت ہم ایم اے جناح روڈ پر نشتر پارک کے قریب موجود ہیں۔ 9 محرم الحرام کے جلوس کی سیکیورٹی کے انتظامات کے سلسلے میں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری پہنچ چکی ہے۔ 9 محرم الحرام کی جلوس کی سیکیورٹی کے پیش نظر شہر بھر میں ڈبل سواری پر پابندی ہے۔ جلوس کی گزرگاہ اور اس کے اطراف میں جو ہے موبائل فون سروس بھی ابھی سے معطل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دوپہر 12 بجے نشتر پارک میں مجلس منعقد ہوگی اور مجلس کے اختتام پر جلوس جو ہے نشتر پارک سے برآمد ہوگا، جو کہ سر شاہنواز بھٹو روڈ سے ہوتا ہوا ایم اے جناح روڈ پر آئے گا اور اس کے بعد اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارادر پہنچے گا۔ کراچی سے میں اپڈیٹ کر رہے تھے قمر علی، اور اب رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں 9 محرم کا جلوس 10 بجے پانڈو اسٹریٹ سے نکلے گا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس پانڈو اسٹریٹ پر ختم ہوگا۔ مزید بتا رہی ہیں وہاں پر موجود جیو نیوز کی نمائندہ نوین علی۔ جی نویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس اب سے کچھ ہی دیر کے بعد پانڈو اسٹریٹ کرشن نگر سے برآمد ہوگا، جو کہ اپنے روایتی راستے اختیار کرتا ہوا خیمہ سادات تک پہنچے گا، جہاں پر مجلس عزا ہوگی اور اس کے بعد یہ جلوس واپسی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اب یہ جو جلوس ہے اس کی سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ لاہور کا مرکزی جلوس ہے اور چونکہ پانڈو اسٹریٹ میں آنے والے تمام تر راستے اس وقت بند کر دیے گئے ہیں، وہاں پہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں اور جو مین راستہ ہے جو کہ کرشن نگر بازار کی طرف سے داخل ہو رہا ہے، وہاں سے لوگوں کو داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ وہاں پہ بھی 3 to 4 لیئر سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ خواتین کے لیے سیکیورٹی کا الگ بندوبست کیا گیا ہے۔ شکارپور میں انڈس ہائی وے کے قریب لنک روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، جس میں 2 ڈاکو ہلاک اور 4 فرار ہو گئے۔ ہلاک ڈاکوؤں سے پولیس اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ شکارپور کے ایس ایس پی تنویر تونیو کے مطابق 6 ڈاکو واردات کی نیت سے کھڑے تھے۔ پولیس موبائل کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ سے 2 ڈاکو موقع پر ہلاک ہو گئے۔ 4 مفرور ڈاکوؤں کی تلاش جاری ہے۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے یکساں نصاب رائج تو کر دیا ہے، تاہم بڑے پرائیویٹ سکولز میں اس کی تدریس کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا۔ کسی سکول کو شکایت ہے کہ ابھی کتابیں نہیں آئیں تو کسی کو ابھی سرکاری حکم نامہ نہیں ملا۔ طلبہ کو پڑھائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کے والدین کہتے ہیں اساتذہ کو نیا نصاب پڑھانے کی تربیت ہی نہیں دی گئی۔ لاہور سے رپورٹ کریں گی ام فروا۔ سرکاری اسکولوں میں 2 اگست سے یکساں نصاب کی کتب پڑھائی جا رہی ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ یکساں نصاب میں کچھ نیا نہیں۔ انگلش میڈیم کتابوں کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایچ ایس این کالج کو ابھی تک سرکاری حکم نامہ نہیں ملا۔ بیکن ہاؤس اور لاہور گرامر کے طلبہ کے والدین کا کہنا ہے کہ وہ پریشان ہے، کتابیں دستیاب ہیں، نہ اساتذہ کی ٹریننگ کی گئی ہے۔ پھر رٹو طوطا ہی بنا رہے ہیں، تو رٹو طوطا بنانے کے اوپر جو ہے وہ پہلے بھی اعتراض تھا۔ سنگل نیشنل کریکولم از اے گڈ اچیومنٹ، لیکن میرا بھی یہی خیال ہے کہ انہوں نے بہت جلدی میں اس کو جو ہے نافذ کر دیا ہے۔ نو بڈی از ریڈی اینڈ بکس آر ناٹ اویلیبل، اسٹوڈنٹس آر کنفیوز، پیرنٹس آر کنفیوزڈ اینڈ دی ہول کمیونٹی از کنفیوز۔ ایک بڑے پرائیویٹ اسکول کے طلبہ کا کہنا ہے کہ شروع سے ہی انگلش میں پڑھا ہے، اب اردو میں کیسے پڑھیں؟ مجھے انگلش سے سائنس اسلامیات پڑھنے کی عادت ہو گئی تھی، اب اردو میں ہو گئی ہے تو اس وجہ سے بہت مشکل ہے۔ پاکستان ایجوکیشن کونسل کے صدر میاں عمران مسعود کا کہنا ہے کہ یکساں نصاب صرف چند سکولز پر لاگو نہیں، غیر ملکی افراد کے بچے کیسے اردو کا سلیبس پڑھ سکتے ہیں۔ لارنس کالج ہے، اپنا صادق پبلک سکول بھاولپور ہے، ایٹسن کالج ہے۔ دیکھیں ہمیں احترام ہے اسکولوں کا، وہ ایٹسن بھی میرا اپنا خود وہ اسکول رہا ہے، لیکن قانون تو قانون ہے۔ اگر آپ نے ایگزیمپشن دینی ہے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ایگزیمپشن آپ دے دیں۔ ایچ ایس این کالج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر جلد بورڈ کا اجلاس بلایا جائے گا۔ کیمرہ مین جواد حیدر کے ساتھ ام فروا، جیو نیوز لاہور۔ وزیر تعلیم سندھ نے صوبے میں پیر سے سکولز کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ سردار شاہ کا کہنا ہے کہ پیر کے روز سے سکول طلبہ کی 50% حاضری کے ساتھ کھولے جا سکتے ہیں۔ محکمہ تعلیم سندھ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس، اس میں وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر صحت، طلبہ پیرنٹس ایسوسی ایشن کے نمائندے، نجی اسکول کے نمائندوں اور دیگر نے شرکت کی۔ منڈے سے اسکول کھول سکتے ہیں ہم، اور اس میں ایس او پیز جو ہیں وہ اس میں کچھ شرائط رکھی گئی، 50% کے ساتھ اٹینڈنس کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ
6 दिन स्कूल खुले रहेंगे हफ्ते के, 3 दिन एक शिफ्ट चलेगी, 3 दिन दूसरी शिफ्ट चलेगी। वो स्कूल्स खोले जाएंगे जो मंडे तक अपनी 100% टीचिंग स्टाफ, असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैक्सीनेशन की रिपोर्ट सबमिट करेंगे। पीटीआई हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो चुके। हुकूमत का दावा है मईशत में बेहतरी आई है। इक्तिसादी इशारे भी किसी हद तक इस दावे को दुरुस्त साबित करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि माली साल 2017-18 के मुकाबले में गुज़िश्ता 3 साल में पाकिस्तान की इकॉनमी का हजम 313 अरब डॉलर से कम होकर 280 अरब डॉलर रह गया है। मुआशी तरक्की की रफ्तार 5.2% से कम होकर 3.94% पर आ चुकी है। महंगाई की शरह 4.7% इजाफे से 8.7% तक पहुंच गई है। हमें रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल में मुआशी इशारे कितने बेहतर हुए, कहाँ कमी रही। इदाद शुमार के मुताबिक तरसीलात 7 अरब 60 करोड़ डॉलर सालाना बढ़ी। तकरीबन 8 साल बाद बरामदात में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर सालाना इजाफा हुआ। दरामदात 3 अरब 80 करोड़ डॉलर कम रही। करंट अकाउंट खसारा 3.55% के मुकाबले में कम होकर 0.6% रह गया। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 8% बढ़ी। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। FBR की रेवन्यू वसूलियाँ 890 अरब रुपए ज्यादा रही। माली खसारा 6.6% से कम होकर 2.2% रहा। इदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तान की इकॉनमी का हजम 313 अरब डॉलर से कम होकर 280 अरब डॉलर रह गया है। मुआशी तरक्की की रफ्तार 5.2% से कम होकर 3.94% पर आ चुकी है। महंगाई की शरह 4.7% इजाफे से 8.7% तक पहुँच गई है। इस तरह पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान की मईशत भी कोरोना वबा से मुतासर हुई। गवर्नर स्टेट बैंक बाकर रजा का कहना है कि इन मनफी असरात के बारे में आलमी मालियाती इदारों ने कई रिपोर्ट शाया की हैं। तहम पाकिस्तान ने बेहतर इंतजाम किए, गरीब तबके को नकद इमदाद फ्राहम की, जो दुनिया का तीसरा या चौथा बड़ा प्रोग्राम है। आपने देखा कि इसको जिस अच्छे अंदाज में एग्जीक्यूट किया गया कि इसमें जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हो सकती थी उनको मिनिमाइज किया जाए और नीड की बेसिस पे जिस हद तक हो सकता है टेक्नोलॉजी की बेसिस पे इसको डिजर्विंग फैमिलीज को दिया जाए। गवर्नर स्टेट बैंक बाकर रजा का कहना है कि जिस तरह हमने कोविड पर काबू पाया, दुनिया इसकी मुतरफ है। अब मईशत इस्तेकाम से बेहतरी की तरफ जा रही है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। रोहड़ी में नौढाला ताजिया का जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। अब से कुछ देर में मुल्तान में कदीमी इमाम बारगाह से जुलूस बरामद होगा। मजीद बताएंगे रोहड़ी से यासिर फारूकी, मुल्तान से अपडेट करेंगी मैमूना सईद और हैदराबाद से तफसीलात बताएंगे काजी शकील। जी बिल्कुल, शमा गुल होने के साथ इमाम बारगाह शाह नजफ से बरामद होने वाला नौढाला ताज़िये का जुलूस अपने मंजिल की जानिब रवां दवां है। इसमें मुल्क भर से अज़ादारान हुसैन, ज़ायरीन और अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद शिरकत कर रही है, जिनकी कोशिश है कि वो नौढाला ताज़िये को बूसा दे सकें, उसकी ज़ियारत कर सकें और उसको कांधा दे सकें। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। SSP सखर इरफान संबो से जानते हैं सिक्योरिटी किस तरह की जा रही है इस जुलूस की और कब तक ये पहले मरहला मुकम्मल करेगा। जी, कल रात 10 बजे को जो मजलिस है वो स्टार्ट हुई थी करबला मैदान पे, जहाँ से ये जुलूस बरामद हुआ था, और सुबह 4 बजे जो है जो ताज़िया है वो बरामद हुआ और जो प्रोसेशन है वो अपने रूट पे आ गया। कुछ देर बाद ये जुलूस मंडो खब्बड़ के मुकाम पे पहुंचकर पहला क़याम करेगा, जहाँ पे नौढाला ताज़िये की ज़ियारत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस मौके पे रोहड़ी शहर की जो गलियाँ हैं वो या हुसैन की सदाओं से गूंज उठी हैं। जी, हैदराबाद में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस लतीफ़ाबाद नंबर 5 से सैयद मोहसिन रजा जाफरी की रिहाइशगाह से बरामद होगा, जो लतीफ़ाबाद नंबर 5 और 10 के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ उसी मुकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। तो सिक्योरिटी के हवाले से जो जुलूस के रास्ते हैं उसको मुकम्मल तौर पे सर्चिंग के बाद इंतज़ामिया के हवाले किया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा हैदराबाद में 9 मुहर्रम उल हराम के मुख्तलिफ जो जुलूस हैं वो बरामद होंगे, जिसमें जो बड़ा जुलूस है वो सखी पीर के मुकाम पर जमाल शाह पीर का है, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ सखी दरगाह है वहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा। जी, मुल्तान में आज 9 मुहर्रम उल हराम का जो मरकजी जुलूस है अलम, जुलजना और ताज़ियों का, वो इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से
दिन 12 बजे के करीब तकरीबन बरामद होगा और ये जुलूस अपने मुकर्ररा रवायती रास्तों जो कि मुमताज़ाबाद इमाम बारगाह से बरामद होकर गोलबाग मार्केट से होता हुआ तकरीबन नमाज मगरिबैन के वक्त इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद पर वापस पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। अगर बात की जाए, आज मुल्तान में 167 मजालिस बर्पा की जाएंगी, जिनमें से 35 को हसास करार दिया गया है और 80 जुलूस बरामद किए जाएंगे, जिनमें से 9 जुलूसों को इंतहाई हसास करार दिया गया है।